کیا ہوگی؟ جو بولو نرینہ اولاد، نرینہ کے تڑکے میں سے، اس کے ورثہ میں سے جو وہ چھوڑ کر گیا ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تجہیز، تکفین، تدفین، جی اگر اس کے نہلانے کا خرچ ہے، اگر اس کے کفن کا خرچ ہے، قبر کے بنانے کا خرچ ہے، اس کی اس تجہیز اور تدفین کے اوپر جو خرچہ ہوگا سب سے پہلے یہ ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگر اس کا کسی قسم کا کوئی قرضہ ثابت ہو جائے گا، جو اسلام کے اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں شہادت کے، گواہی کے، ان کے مطابق ثابت ہو جائے گا تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضے کو ادا کرنے کے بعد اگر سارا قرضے میں چلا گیا ہے پھر ورثاء کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اتنا پیسہ ہے جو اس کے کفن دفن پہ ہی لگ گیا ہے تو بھی وارثوں میں سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ کفن دفن سے بچ گیا، قرضہ تھا ادا کر کے وہ بھی باقی کچھ بچ گیا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی کوئی وصیت ہو نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے، کوئی کام کی، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے ورثے کو، مال کو، جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد اگر اس کی کوئی چیز ثابت ہو جائے گی کہ یہ اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے متعلق یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کی وصیت کو بھی کیا کیا جائے گا؟ پہلے مد نظر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی وصیت اگر ہوگی تو کوئی 1/3 حصے تک بس، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اپنا سارا مال وصیت کر دوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر کہا میں نصف کر دوں، فرمایا کہ نہیں، پھر کہا کہ ثلث، آپ نے فرمایا کہ ثلث، فرمایا ثلث و کبیر یا کثیر، کہ یہ 1/3 تک جو ہے یہ وصیت میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو باقی بچے گا وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ اس مرنے والے کی اولاد میں، اولاد موجود نہیں ہے، وَلَهُ إِخْوَةٌ، اس کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، پھر ان کا حق ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، ماں باپ ہیں، وَلِأَبَوَيْهِ، ماں ہے باپ ہے، پھر ان کا حصہ ہے۔ اگر ماں باپ نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اور حقیقی بہن بھائی بھی موجود نہیں ہے، بہن بھائیوں کی طرف آئے گا بعد میں، جب کوئی اولاد میں سے موجود ہوگا، اولاد میں سے کوئی موجود ہوگا، اس وقت بہن بھائیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور ماں باپ میں سے کوئی ہوگا تب بھی اس وقت بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، عورت تھی فوت ہو گئی، خامد نہیں ہے، خامد نہیں ہے، اس کا والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، اور اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے کوئی بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بہن بھائیوں کو دیکھیں گے تو وہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ الحق الفرائض بأہلها، جن کے حصے قرآن میں اللہ نے مقرر کر دیے پہلے ان کو ان کا حصہ دو، فما باقیہ، اگر ان سے کوئی بچ جائے یا وہ موجود نہ ہو، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، تو پھر اس کے بہن بھائیوں میں سے جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، مذکر ہوگا، اس کو ملے گا، جو اس کی کوئی بہن وغیرہ ہوگی تو اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک جنرل اصول ہے وراثت کا۔ اس لحاظ سے اگر فوت ہونے والے جو خاتون ہے اس کے اگر بھائی موجود ہیں، اگر بھائی موجود ہیں تو ان کو مل جائے گا، اگر بھائی موجود نہیں ہیں، اگر بھائی موجود نہیں ہے، وہ پہلے فوت ہو گئے ہیں، تو پھر آگے ان بھائیوں کی جو نرینہ اولاد ہوگی، کیا ہوگی؟ جو بولو نرینہ اولاد، نرینہ، ٹھیک ہے، ان میں بھی بیٹیوں کو، جیسے اپنی بہنوں کو نہیں مل رہا تو اب بھتیجیوں وغیرہ کو یا چچا کی بیٹیوں کو کیسے جا کر ملے گا، ٹھیک ہے نا جی، کہ رسول کا فرمان ہے فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، کہ جو مرد ہے نا پھر اس کو دینا ہے۔ وہاں اس طبقے میں عام طور پر لوگ سوچا بھی بھائی کو تو مل رہا ہے، بہن کو کیوں نہیں مل رہا؟ جی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ان رشتہ داریوں میں، قرابت داری میں تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے اور کون فائدہ مند نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جو حق مقرر کر دیا، جیسے جو حصہ بیان فرما دیا ہے نا، وہ ویسے ہی تقسیم ہوگا۔ سورہ نساء 4 پارے کا آخری رکوع۔ تو یہ اگر اس کے بھائی موجود ہیں ان کو ملے گا، بھائی موجود نہیں ہیں تو پھر کن کے پاس؟ بھتیجوں کے پاس۔
جو زندہ بھتیجے موجود ہوں اور اگر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق ہوگا، اور اگر بھتیجے بھی نہیں ہیں تو پھر بھتیجوں کی جو اولاد ہے اس اولاد میں بھی صرف نرینہ کو ملے گا، بیٹیوں کو، بہنوں کو نہیں ملے گا۔ ایک اور چیز ہے، ہمارے ہاں ایک تصور ہے جی فلاں نے خدمت کی ہے، فلاں نے خدمت نہیں کی۔ دین اور شریعت کے لحاظ سے، قرآن اور حدیث کے لحاظ سے اللہ رسول نے خدمت کرنے یا نہ کرنے والے کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا۔ ان میں سے ایک اولاد فرما بردار ہے، اس کو بھی وہی حصہ، ایک نافرمان ہے، مسلمان ہے، اس کو بھی کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر بعض اوقات آگ کر دیا جاتا ہے نافرمان اولاد کو، تو اگر آگ صرف اس بندے کو کر سکتے ہیں اپنی اولاد میں سے جو اسلام کو چھوڑ کر کافر بن جائے، مرتد ہو جائے، وہ وراثت سے محروم ہوں گے۔ بصورت دیگر اگر کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان ہیں تو وہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے، وہ وراثت سے محروم، خدمت کی ہے یا نہ کی، نہیں کی، وہ مجرم آپ ہیں، جرم آپ ان کا ہے، سزا ان کو اس کی بھگتنی پڑے گی، اور جس نے خدمت کی ہے اس کو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، انعام اور صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر بعض اوقات جو ہے جو فوت ہونے والا ہوتا ہے اس سے بھی خدمت اٹھانے والے تو مفادات اٹھا جاتے ہیں، جو دور رہنے والے ہوں وہ مفادات نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے خاندانوں کے اندر ایسی، خود اپنے گھروں کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ ایک بیٹا کہیں دور تھا، وہ خدمت نہیں کر سکا، جو قریب تھا، اب دور والے کو تو کبھی کبھار آنا جانا، کچھ ہے دینا یا نہ دینا، لیکن جو قریب والا تھا، خدمت کرنے والا تھا، وہ ماشاءاللہ سب کچھ جو آنے جانے والی چیزیں تھیں وہ سنبھالتا ہی رہتا تھا۔ تو جو مفاد اٹھا رہا ہے خدمت کے دوران، جو دور ہیں یا جنہوں نے خدمت نہیں کی، وہ ان مفادات سے، تو اس لیے اللہ جو جانتا ہے، رسول اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور برتر ہے۔ ہمارا ذہن مانے یا نہ مانے، عقل مانے یا نہ مانے، تو ایسی صورت کے اندر شریعت کا جو حکم ہے، اور پھر یہ اسباب بنتے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی، جو باقی ہے پھر جو ان کے باقی اسبا رشتہ دار ہیں، قریبی مرد، یہ ان کو ملے گا۔ تو مذکورہ صورت میں امانت کو کھولنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے، مسجد کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ ورثاء میں سے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، کوئی بات چھپائیں گے، جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، اس کے ذمہ دار قیامت کے دن آپ خود ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر کسی کے ساتھ کوئی قسم کی ظلم اور زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ کی جائے گی تو ہماری ذمہ دار، ہم نے تو قرآن و حدیث کے مطابق بتا دینا ہے اور اس کے مطابق ہم نے بتا دینا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، جماعتی بھائی تھے، جماعتی معاملہ تھا، اس کے لیے ساتھیوں نے ہمیں یہ دینی درس کی بھی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ چلو بھی ہمارا مسئلہ جماعت کے اندر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اس سے بہتر جگہ کوئی اور نہیں ہے، اور اس سے بہتر انشاءاللہ فیصلہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خاتون فوت ہوئی ہیں ان کے جو ورثاء ہیں اس کے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس لحاظ سے ہم صحیح مسئلے تک پہنچ سکیں۔ شادی شدہ تھیں وہ خاتون؟ ایک منٹ آرام سے، تحمل سے، ٹھنڈے دل سے۔ اچھا اب دیکھو نا، ہم عرض کر رہے ہیں نا، جو سوال ہم کر رہے ہیں نا اس کا جواب دیتے جائیں۔ میں نے پوچھا کہ شادی شدہ تھی، شادی ہوئی تھی، پہلی رات طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اب وہ ہو گئی ہے طلاق یافتہ، ایسی صورت میں اس کے خامد کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب پہلی رات ہی شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کا والد ان سے پہلے فوت ہو گیا تھا، والدہ اتلی لڑی پہلے ہوتی ہے، اتلی لڑی پہلے ہوتی ہے، وہ سارے پہلے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہن بھائی، اس کے بہن کے بچے ہیں، بہنیں ساری فوت ہو گئی اس سے پہلے۔ کل کتنے بھائی تھے؟ 6 بھائی تھے جی، 6 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں۔ 6 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، جو وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ ایسی صورت میں اگر بھائی زندہ ہوتے ان کو حق ملتا، بہنوں کو پھر بھی نہ ملتا، بہنوں کو پھر بھی نہیں ملتا، ان کی اولاد کو بھی نہ ملتا، ٹھیک ہے۔ جو بھائی تھے ان کے، جو ان کی زندگی کے اندر ہی سارے فوت ہو گئے، وہ سارے صاحب اولاد تھے؟ صاحب اولاد
تین تھے 3 صاحب اولاد تھے، باقی 4 कुंवारे मरे गए। وہ کنوارے غیر شادی شدہ فوت ہو گئے، لہٰذا وہ بھی پہلے فوت ہو گئے اس لیے وارث نہیں، ان کی اولاد نہیں ہے وہ بھی نہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں غیر شادی شدہ وہ بھی حقدار نہیں۔ جو 3 تھے صاحب اولاد تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس وقت زندہ موجود ہیں نہیں ان کی اولاد تھی جو، اچھا اب وہ 3 وارث بنتے، وہ 3 وارث بنتے اگر زندہ ہوتے، مگر اب وہ بھی کیا ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے پھر ہم ان کی اولاد کو دیکھیں گے، اور ان کی اولاد میں سے بھی جو بیٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ حقدار ہوں گے، جو بیٹیاں ہوں گی ان کی وہ حقدار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان 3 کی جو اولاد ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کی ایک کے 3 بیٹے ہیں، ایک کے 4 بیٹے، 5 بیٹے تھے، ایک فوت ہو گئے، 5 بیٹے تھے، ایک فوت ہو گیا، 4 زندہ موجود ہیں، اچھا دوسرے کے دوسرے کے 3 بیٹے ہیں وہ موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، تیسرے بھائی کی 3 بیٹیاں، ایک بیٹی فوت ہو گیا، 2 بیٹیاں زندہ ہیں۔ زندہ ہیں، مگر بیٹیوں کے متعلق میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا چکا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ خود اس کا کوئی وارث جو براہ راست قرآن سے وارث بنتا ہو وہ موجود نہیں ہے، حدیث کی روح سے اس کے بھائی وارث بنتے، لیکن وہ بھی زندہ موجود نہیں۔ اب آگے جو ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ آگے جو ان کی اولاد ہے اس میں سے بھی جو صرف نرینہ بیٹے ہوں گے نا، لڑکے، وہ ان کا اس کے ساتھ تعلق کیسا تھا کیسا نہیں تھا یہ وہ جانے اور ان کا رب جانے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک کے آپ نے بتائے 4 بیٹے اور ایک کے آپ نے بتائے 3 بیٹے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو موجودہ صورت حال ہے اس کی ترکے میں کیا کیا چیز ہے، چھوڑی ہوئی جو چیزیں وہ فوت ہو کر چھوڑ کے گئی ہے اس کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس کی ملکیت میں یہ سامان تھے ان کے پاس، اچھا جی، یہ تھی میرے پاس، جو میرے پاس رہ رہی تھی وہ، ٹھیک ہے، بہن کے پاس یا ہمارے گھر میں، جی جی، ایک اس کا مکان ہے، ایک مرلے کا، ایک سرسائی، ایک مرلہ ایک سرسائی، ایک مرلہ ایک سرسائی اس کی دوسری بہن کے نام ہے، ایک مرلہ ایک سرسائی اس کی تیسری بہن کے نام ہے، جو میری دادی میں جو اب چھوڑ کے گئی ہے رجسٹری کا مطابق ایک مرلہ ایک سرسائی، جو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس واقعے کی، جیسے یہ بھائی بیان کر رہے ہیں کیفیت کی، بھائی کوئی رشتہ دار اگر موجود ہے تو اس کی شہادت دیتے ہیں، رشتہ دار ہمارے یہ بیٹھے ہیں ماموں ہیں، یہ اس کی امانت دار تھے، ان ہاں کے جی، پاس یہ امانت ہے، ہاں جی، یہ امانت رکھ کے گئی ہے، ہمارے پاس رہتی تھی، جو چندہ وغیرہ جو خیرات اسے ملتی ٹھیک ہے، وہ اس میں جمع نہیں کرا کے میں جو عرض کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے آپ بھائی ہیں، وہ بھی آپ بھائی ہیں، آپ ہمارے جماعتی ساتھی بھی ہیں، اور ہمیں آپ کی امانت دیانت صداقت کے اوپر الحمدللہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر دینی لحاظ سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر شہادت طلب کریں، یہ قرآن کا حکم ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، ہم اس واقعے کے اوپر 2 گواہ چاہتے ہیں، یہ جو نمازی ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، جو صحیح بات کر سکتے ہوں، ایک گواہ آپ پیش کر دیں، ایک گواہ آپ پیش کر دیں۔ یہ جو حالات اور واقعات ہیں قرابت داروں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اچھا اب آپ چپ کریں، جی جی، ایک مرلہ ایک سرسائی ابھی پرانا چل رہا ہے، وہ اس کے حصے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو وہ مکان ہے، اب ورثاء کا بھی تعین ہو گیا، اور ترکے کے اندر چھوڑی مکان ایک مرلہ اور ایک سرساہی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ اچھا اب ایک چیز اور، کیا اس عورت نے کسی کا کوئی قرضہ دینا تھا؟ اچھا جی، اچھا جی، 300 روپے خرچہ ہوا تھا، جو آخری جو چلو ٹھیک ہے، سو ہمیں لگا، نہیں ہم نہیں لیتے، وہ لگا جو ایک منٹ آپ آپس میں نا پیار سے، اچھا باقی میں بہن سے پوچھوں، میں نے کہا اگر پورے 14,000 میرے سے اور لینا ہے میں ابھی اٹھا دیتا ہوں، باقی کفن دفن کا میں انتظام۔ چلو الحمدللہ، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ اچھا آپ اس سلسلے میں نہیں ٹھیک ہے، سارے کھڑے تھے، ایک منٹ، اچھا جی، اب آپ لوگوں نے کوئی خرچ کیا ہے اس کا آپ کے پاس مطالبہ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا، تاکہ ہم اس کے مطابق ہی آگے چلیں۔ اچھا یعنی قرضہ
آپ سے تو کوئی قرضہ اس نے نہیں لیا ہوا تھا؟ 10,000 روپے نے دیا تھا مجھے۔ اس میں سے نہیں اپنے تو آپ سے دیا تھا، کوئی نہیں، اپنی طرف سے دیا، اس میں سے نہیں دیا؟ بھائی نے کہا تھا جب میں یہ کھولوں گا جب 10,000 لے لے لوں۔ لوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ہماری اچھا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک آخری لاسٹ بات ہے، کیا اس نے کبھی اپنے اس مال کے متعلق یا اس امانت کے متعلق کوئی بات کہی تھی کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کسی کو نہیں دینا، ریکارڈنگ یہ ہے، نہ مسجد، ہاں نہ جی۔ ممبر، نہ محراب، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی کو۔ اس نے صرف اسے اتنا کہا ہے، میری ریکارڈنگ ہے اس کے پاس، اس کے موبائل میں، کہ شاہد بیٹا میری چیز رکھ، میں صبح ٹھیک ہو کے تیرے پاس آؤں گی، یہ الفاظ ہے اس کا۔ اس کے بعد اس کا کوئی ریکارڈنگ نہیں، کوئی کسی کو نہیں دینا۔ بعد میں جو تقسیم کرنی ہے وہ آپ نے حدیث اور قرآن کے مطابق، باقی یہ بھائی ہے میرا، میں نے نہیں لے کے جانا۔ اس سے شاہد صاحب نے ہماری ایسے سمجھو وہ دادی دادی بھی تھی، ماں بھی تھی۔ اس کے آخری لمحات میں 4-5 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں گیا تھا سلام کر کے، میں نے کہا تھا میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ اس نے میرے متعلق کہا کہ شاید اس کو بھیج دیں، اور پھر اس نے اقرار کرایا میں سائڈ پہ ہو گیا، پھر تیرے فلاں بندے کو دے دوں، تیرے فلاں بندے کو دے دوں، تیرے فلاں بندے کو دے دوں، تیرے بھتیجوں کو، تیرے ان کو، تیرے ان کو۔ اس نے ہر طرح کا الفاظ استعمال کیا، اس نے انکار کیا۔ آخر اس نے کہا کہ میں مدرسے میں دے دوں، مسجد میں دے دوں، اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میری قبر کس طرح صاف ہوگی، میں اس کا کیا کروں، میری جان تو چھڑوا کہ میں اس کا کیا کروں۔ صحیح، دفنا دے، قبر میں دفنا دے، اور میرے پاس پڑا رہے، میں آؤں گی اور تیرے سے تجھے بتاؤں گی۔ پھر موقع نہیں ملا، تیروں سے مطلب مگر میں اس کے پاس ہی اس کے بعد بھی 10 دفعہ گیا ہوں۔ اس کی ریکارڈنگ ہے، یہ پوچھتے رہے ہیں، پوچھتے ہیں، ہمسائی تھی، انہوں نے مجھے کہا جی وہ بیمار ہے، آپ اس کے لیے کوئی آیا رکھیں۔ اس کا میرے پاس ٹیلی فون آیا جی اس کی دوائی دارو کے لیے مجھے پیسے دو۔ ہم چلے گئے، وہ بھی میرے پاس ریکارڈنگ ہے، انہوں نے کہا پیسہ اٹھائے گی تیری دوائی لیں گے تو کفن لیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا پیسہ لیں گے، پیسہ بھی تو پیسے لیں گی، دوائی بھی لیں گے، کفن بھی آپ اس کا لیں گے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ میری دوائی لو۔ یہ بھائی تھا، اس نے کہا میں 6500 روپے تیرا دوائی کا لگایا، شاہد کو کہا دوائی کا دے۔ اس نے کہا اتنا نہیں لگا۔ اس کے بعد جو ہمسائی تھی وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار تو پیسے دے دے۔ میں نے کہا میں نے اس کی امانت 20 سال سے نہیں دیکھی، اب بھی نہیں دیکھی، جتنے پیسے ہیں میں لگاؤں گا، جب وہ امانت کھلے گی تو اس میں سے میں لے لوں۔ یہ اس کے الفاظ ہے۔ وہ 10,000 دیے اس کی بہن کو، 4 اس کی دوا تھے۔ میں نے کہا لاکھ لگے، 2 لاکھ لگے، جتنا لگے گا میں لگاؤں۔ اس کی سسٹر جو میرے ساتھ عورتیں گئی بھی، آپ جاؤ تماشا دیکھ رہے ہو، آپ لے جاؤ اسپتال۔ وہ ایک بزرگ تھی، دوسری ہمسائی تھی، وہ کوئی نہیں گیا۔ میں نے کہا جو آیا کھڑی ہوگی منتھلی پہ وہ بھی میں دوں گا، جب یہ حساب ہوگا۔ اس کے بعد وہ اس کے پاس میں گیا، اس نے کہا جی میں حج کروں۔ حج کے بعد اس نے کہا جو تیرا دل کرے، مجھے 7 بیٹوں کی دعا دی، جو تیرا دل کرے وہ کر۔ یہ اس میں عورتیں بھی گواہ تھی۔ میرا روزہ تھا بدھ والے دن، بدھ والے دن تھا میرا روزہ، میں صبح گیا ہوں، عورتیں بھی تھی۔ اس نے مجھے بدھ والے دن کہا یہ میرا پورا مکان آپ خرید۔ میں نے کہا کتنے کا ہے؟ کہہ رہی ہے جتنے تیری خوشی ہو اتنے مجھے دے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے اس بھائی کے پاس آیا ہوں، میں نے کہا یار وہ مکان، ہاں چھوٹا بھائی ہے نا میرا، ان کے پاس آیا ہوں، میں نے کہا یار وہ مکان مجھے بیچ رہی ہے۔ اس نے کہا وہ ایک پولیس والا ہے بہنوئی، وہ لکھوا کے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے شاید بیچ دیا ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد میں نے سنو نا، اس کے بقول کہ وہ نثار لکھ کے چلا گیا۔ میں نے اسے کہا جب وہ مجھے بیچ رہی ہے وہ کیسے لکھا؟ بات ہو گئی، آگے عید، اتوار والے دن ہمیں پتہ لگا وہ فوت۔ ان کے گھر کے سامنے 2 معزز اور بندے بھی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا یار شاہد بھائی آپ اس کو مکان کو پلستر کراؤ اور مدرسہ بناؤ، اس کے لیے صدقہ جاریہ جو اس کے پیسے نکلے۔ اس نے کہا قبر میں دبو، یہ حدیث نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، آپ سارا پیسہ اس کے مدرسے میں۔ اس بھائی نے کہا وہ شاہد کو وقف کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بھائی نے مجھے کہا وہ وقف کر گئی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اسٹام وغیرہ کوئی گواہ، انہوں نے 2 بندوں کے نام لیے،
मैंने कहा जब रजिस्ट्री थी तहसीलदार के सामने कोई बयान होते कुछ होता वो बात ख़त्म। उनके जो 2 भतीजे आए हुए थे उन्होंने कहा यार कफन दफन का इंतज़ाम हमें करने दो, जो इसकी विरासत में से चीज़ आएगी वो भी हम अल्लाह वास्ते दें। उन्होंने कफन दफन रोटी का इंतज़ाम किया, चले। अब कुछ दिन पहले मेरे इल्म में जो बात आई कि भाई ने वो मकान 6 लाख में खरीदा। उनकी ज़िंदगी में ख़रीदा था या बाद में? ज़िंदगी उसके स्टाम्प निकले हैं नेशनल बैंक से। उसका भतीजा जो उसके पास रहता है, उसका भतीजा जो उसकी खिदमत में रहता था 20 साल से उसके पास है, उसने उससे शनाख्ती कार्ड लिया है, इसकी चाबियाँ ली हैं, इस सामान उसकी रजिस्ट्रियाँ ली हैं। वो अदालत बैंक गया, वहाँ से उसने स्टाम्प खरीदा 1200 रुपये का, बयान हल्फी लिखवाया, उसके ऊपर उसके अंगूठे जिंदा गए, वेरिफिकेशन करा लें, अंगूठे गलत निकल आएंगे, मस्जिद में बैठे हैं। नहीं, ये देखें ना, अगर उसकी ज़िंदगी जिंदा या उसके भतीजे हाँ। उससे ख़रीद कर लिया, बैंक से स्टाम्प लिखवाए गए, बयान हुए, अंगूठे हो गए, उसके अब फिर वो उसकी मिल्कियत नहीं रहा है, आप कह ये रहे कि वो उसका मिल्किया मकान है और वो जो है उसकी पेमेंट हमने उसे नहीं दी। उसके भतीजे ने जो पेमेंट हमने लिखवाई है उसकी पेमेंट हमने नहीं दी उसे। तय हुई थी वाजिब अदा जी, एक मिनट। जो अंगूठे लगवाए गए उसकी होश में वो जिंदा थी, उसने अपने भतीजे को अंगूठे लगा के दिए कि मेरी विरासत ये तो, और उसकी बेटी 1 से नकलें निकलवाई हैं। उसके बाद वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। आज से 3 साल पहले बीमार हुई थी, ये मुझे दे गई। अब हम इसी मामले एक को मिनट मैं शायद भी एक मिनट शिव पहले ही ना या कि भी जड़ा सही वाला रहने का भतीजा है या बहनोई है निसार साहब वो लिखवा दें। जब उन्होंने लिखवा दिया है तो फिर दूसरा खरीदार कैसे हो गया? फिर मुझे भी बेचना अब इनको भी बेचना चाहती थी, तो आखिर यानी उसका कोई सौदा या तो फाइनल नहीं हुआ था। अच्छा शायद भाई अभी मस्जिद एक मिनट इमरान भी इमरान भी मस्जिद में बैठे हो, वक्त का नाम ले इमरान लो, भी लेकिन एक मान मिनट जाओ। इमरान भी सुने तो जी, सही, जी। आपकी बात सुन ली है जी, ना? जी। अच्छा, अब वो निसार साहब का वो भी मामला रह गया, दरमियान में लटक गया। उसके बाद वो खातून कहती है शायद भाई को कि आप खरीद कर हाँ, लें। ऐसे- अभी ये सोच विचार में थे कि खरीदें ना खरीदें, इतने में जो है ना फिर दूसरा आ गया कि आपका बहनोई है, हाँ जी, आपका बहनोई बहनोई उसके अंगूठे भी लग गए और सारा मामला जो है ना अब वो खरीदार भी हो गया, पैसे भी जो है ना वो अदा हो गए। अब एक चीज़ उसके 3-4 जो है ना वो खरीदार हैं, किसी के अंगूठे लग गए हैं, किसी की स्टाम्प करके दे दिया है, तो ये क्या चीज़ है? एक एक कागजात हैं, बाकी के तो नहीं है। निसार को कोई सबूत नहीं है। असल में सबूत एक पोल है, एक मिनट से उस पर कुछ नहीं है। एक पोल। आपने मेरे साथ रब्ता करके इनसे सारे चंद सबूत लेकर जिनके हिसाब से उसने वो किए तो मकान वाला मसला जो है वो कैसे तकसीम होगा? अगर अपनी ज़िंदगी किसी को बेच के दे चुकी है और शरई तौर पर उसके शरई गवाह मौजूद हैं, तो फिर वो वर्षे में नहीं होगा। जिसको वो बेच गई है, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम लोग, आप नहीं, हम उसकी कीमत तय करेंगे, उस कीमत को फिर जो उसके शरई वरसा हैं उसमें तकसीम करेंगे, अगर ये साबित हो जाता है तो। ठीक है जी। और अगर उसके वर्षे के तौर पर है तब भी ठीक है नहीं, अगर उसके वर्षे के तौर पर मौजूद है, उसकी कितनी कीमत बनती है वो बनाकर जो कोई एक फ़रीक रखना चाहेगा और दूसरों की हक़ तलफ़ी नहीं करेगा, या तो दूसरों की दाद रसी करेगा, उनके जो हक़ यानी जो कीमत तय हो जाएगी, जो अपने पास रखना चाहेगा। ठीक है ना जी। तो वो मिसाल के तौर पर एक फ़ैमिली है, 2-3 बंदे हैं, उनके हिस्से में 3 हिस्से आ रहे हैं, 2 हिस्से आ रहे हैं, ज़्यादा हिस्से आ रहे हैं, बाकी कोई अलग अलग हैं, बाकियों को वो उसके पेमेंट अदा कर देंगे तो फिर वो उनके पास चला जाएगा। बसूरत दीगर उसमें फिर सारे वारिस होंगे। ठीक है ना जी। फिर हाँ, ये अभी इंशाअल्लाह हम खोलते हैं इसके बारे में। जो ये भाई क्या नाम है आपका? शाहिद भाई जो कह रहे हैं ना कि भी मैंने 10,000 उसके इलाज के दिए थे। ठीक है जी। इसमें से पहले 10,000 इनको दिए जाए, ये कर्ज़े की सूरत में है, वो इनको दिया जाएगा।